دیگر عہدیداران، انجمن تاجرہ، معزز قابل احترام شہر کے تمام تاجر برادری اور معززین شہر کا میرا سب کو سلام۔ ایک تو میں انجمن تاجرہ سے سب سے پہلے معذرت چاہوں گا کہ دو باتیں کر کے ابھی جو کانفرنس میٹنگ باقی ہیں جو جوہری صاحب نے کہا ہے کہ آپ چلے جائیں، تو سب سے پہلے تو یہ کہ جیسے آج انجمن تاجرہ نے شہر گورے والا کے یا تحصیل گورے والا کے تمام تاجروں نے اکٹھے ہو کر اور بٹی برادری نے اکٹھے ہو کر مسلم لیگ نون کے امیدواران کا جو سپورٹ کا اعلان کیا، مسلم لیگ نون کے شیر کو کامیاب کروانے کا جو اعلان کیا، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کیسے شکریہ ادا کروں، مگر ایک بات ضرور کہوں گا کہ کچھ دن پہلے مجھے انجمن تاجران کے تمام ممبران سے ایک میٹنگ کی صورت میں بیٹھنے کا موقع ملا، تو میں نے ان سے الیکشن لڑنے کا اظہار کیا، تو بڑے بھائی حاجی جمیل احمد بھٹی صاحب نے سب کی موجودگی میں ایک بات کہی کہ خالد صاحب اگر ہمارے پاس میں مسلم لیگ نون کا ٹکٹ ہو تو ہم آج ہی انجمن تاجران کی طرف سے اور تمام گزاروں کی ذہنی تنظیموں کی طرف سے آپ کو لے کر دیتے ہیں کہ ٹکٹ آپ کا ہوا۔ تو میں بھٹی صاحب کو اس بات کی مبارکباد دینا چاہوں گا کہ شاید وہ قبولیت کا وقت تھا، فرعونیت سے جان چھڑانے کا وقت تھا، جھوٹے پرچوں کی سیاست سے اس شہر کو آزاد کروانے کا وقت تھا کہ جب بھٹی صاحب نے وہ لفظ بولے تو اس کے بعد مسلم لیگ کے قائدین میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف صاحب نے جس طرح ہمارے بھائی جج چودھری نذیر احمد صاحب کی ریکویسٹ پر ٹکٹ ملا کہ میرے بڑے بھائی رانا طاہر حکیم صاحب کی کاوشوں سے، دیگر معززین کی دعاؤں سے جو فیصلے کا وقت تھا، تو بھٹی صاحب کی اس دعا کو اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اس طرح قبول کیا کہ آج میں بطور امیدوار آپ کے سامنے اپنے ٹکٹ پر اپنا امیدوار کھڑا ہوں۔ سب سے پہلے جیسے بھٹی صاحب نے بہت ڈیٹیل سے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان مسلم لیگ نون کے قائدین کا تعارف کروایا، تو میں تو صرف ایک ہی بات پہ اکتفا کروں گا کہ شاید جس طرح بیرونی نان مسلم طاقتیں پاکستان کے مذہب اسلام سے خوف زدہ ہیں، کبھی پاکستان کی قوم کو وہ بنیاد پرستی کا الزام دیتے ہیں اور کبھی مسلمانوں کو دہشت گردی کا الزام نوازتے ہیں، تو میں یہ بات ثابت کر رہا ہوں اس حوالے سے کہ آج ان کے ذہن میں یہ بھی ڈر تھا کہ پاکستان اور پاکستان کی قوم کو میاں نواز شریف ترقی کی اس راہ پر یا ان ترقیوں پر لے کر جا رہا ہے کہ کہیں پاکستانی قوم میاں نواز شریف کے لیے بھی بنیاد پرستی پر نہ آئے، تو اسی لیے 3 بار جب انہیں موقع ملا تو انہیں ہر بار انہوں نے جو ترقی کی راہیں کھولی تھی ان کے آگے روڑے لٹکا کر ان کو ہمیشہ ہر بار کی طرح اس بار پھر پرائم منسٹر شپ سے الگ کر دیا۔ تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ میں ان کی بہت زیادہ تعریفیں تو نہیں کرنا چاہوں گا، کیونکہ ایک لفظ میں ان کی ساری تعریف شامل ہے کہ جس ملک کے تاجر، جس شہر کی تاجر برادری میاں نواز شریف کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے اس کے امیدواروں کے شیر کے نشان پر مہر لگا کر ان کو جتوانے کے لیے اس طرح مصمم ارادے لے کر بیٹھی ہو، تو پھر اس بات کا منہ بولنا ثبوت ہے کہ واقعہ ہی پاکستان مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے جو اس ملک اور قوم کی ترقی کی ضامن ہے، جو اس ملک کے مستقبل کو زمین سے آسمان کی بلندیوں تک لے جا سکتی ہے۔ میں انجمن تاجرہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے قائد میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کے لیے ایک شیر کے ساتھ اختتام کرتا ہوں کہ وہ مرد ہی کیا
وہ بند نہیں کیا جو گھبرائے حالات کے خونی منظر سے. جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے. آخر میں شکریہ کے ساتھ پاکستان زندہ باد. یہ تھے محترم جناب سردار خالد محمود ڈوگر صاحب، امیدوار برائے اسماعیلی اسمبلی حلقہ PP 230. تو اس تقریب کو آگے بڑھاتے ہوئے میں محترم جمیل بھٹی صاحب کی بات کو ایک اور بات یاد کروا دوں کہ یہ یہودی وہ ہے کہ جس نے ہمارے مسلمان بھائی کے خلاف جا کے کمپین چلائی لندن میں اپنے یہودی سالے کے لیے. آپ وہ بھول گئے. تو اب میں دعوت خطاب دوں گا محترم جناب چودھری محمد یوسف کسیریا صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات سے نوازیں. محترم چودھری محمد یوسف کسیریا، امیدوار PP 229 اسماعیلی اسمبلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پورے قد سے جو کھڑا ہوں تیرا کرم ہے آقا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تیرا کرم ہے آقا، مجھے جھکنے نہیں دیتا تیرا سہارا یا رسول اللہ. محترم جناب چودھری فقیر احمد رائی صاحب، امیدوار MLA محترم جناب چودھری نذیر احمد رائی صاحب، محترم جناب جمیل احمد بھٹی صاحب، محترم چاچا اسلم صاحب، محترم صغیر رامے صاحب، چودھری محمد عاشق صاحب، محترم نور احمد بھٹی صاحب، اکابرین اسٹیج، عہدیداران مرکزی انجمن تاجران اور تمام تاجران برادری تحصیل بھر سے تشریف لائے ہوئے دوست، السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں انجمن تاجران کو شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے یہ بھرپور محفل جو ہے وہ 2018 کے سلسلہ میں جو الیکشن ہو رہے ہیں 2018 کے لیے، اس سلسلہ میں انہوں نے آج اس کا انعقاد کیا اور یہاں پر جو ہے دوستوں کو ملنے کا موقع بھی فراہم کیا اور چند باتیں کرنے کا موقع بھی ملا. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 25 جولائی 2018 کو الیکشن ہونے جا رہا ہے اور یہ ووٹ ہے، اس کی طاقت ہے جس کے ذریعے آپ نے MLA MPA کا چناؤ کرنا ہے، پھر انہوں نے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کا چناؤ کرنا ہے اور یہ وہ طاقت ہوگی آپ کے ووٹ میں جس کے ذریعے آئندہ آنے والے 5 سال وہ حکومت گزارے گی اور اپنی کارکردگی جو ہے اس کو سامنے لے کر آئے گی. آج جو میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں چھوٹی 1-2 باتیں کر کے اجازت چاہوں گا کیونکہ پہلے ہی بڑا دیر ہو چکی ہے. صرف ایک ہی بات کا موازنہ کر لیں کہ 2013 میں پاکستان کہاں پہ کھڑا تھا اور آج 2018 میں کس جگہ پر کھڑا ہے. 2013 میں بورے والا شہر، تحصیل بورے والا، گگو منڈی، یہ کس جگہ پر کھڑے تھے اور آج 2018 میں کس جگہ پر کھڑے ہیں. ایک آپ کو واضح جو ہے وہ فرق نظر آئے گا اس بات میں. 2018 میں بجلی کی یہ صورتحال تھی کہ 18-20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے. آج اللہ تعالیٰ کی ذات کی کرم نوازی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی محنت اور کوشش کا نتیجہ ہے کہ آج 24 گھنٹے جو ہے وہ بجلی چل رہی ہے. اسی طرح لاہور کراچی موٹر وے، چائنا کوریڈور، چائنا گوادر کوریڈور،
तकरीबन जिसकी सालाना इनकम जो है वो $5 अरब जिस दिन से वो काम शुरू करेगा वो पाकिस्तान को मिलने शुरू हो जाएगी, और हजारों लाखों नौजवान जो है वहां से उनको जो है रोजगार मिलेगा। जो आज मेरे मुल्क के लोग जो परदेश काटते हैं, बाहर जाकर मुलाजमतें करते हैं, आने वाले वक्त में दुनिया से लोग यहाँ पर आएंगे और वो मुलाजमत करेंगे। ये चीज है जो मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट, मियां शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट, उनके MLA MPs की गवर्नमेंट, अवाम की गवर्नमेंट जिन्होंने वोट दिया 2013 में, उस वोट के सदके जो उन्होंने काम किया, पाकिस्तान को उन्होंने एक नक्शा जो है वो उसको तब्दील करके रख दिया। बुरेवाला में अभी स्टेज पे जैसे बताया है, जितने प्रोजेक्ट बताए हैं, 1 वे रोड, आप सोच सकते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं बुरेवाला में यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। हॉस्पिटल्स की अपग्रेडेशन देखें, जाएं वहाँ पे मतलब ऐसे है जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल इतना खूबसूरत हॉस्पिटल है, 112 का ऑफिस है, लैंड रिकॉर्ड का नया ऑफिस बना है, 1 वे रोड्स बने हैं। लोगों मंडी जो एक छोटा शहर है उसमें 112 DPS स्कूल, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसी तरह और इतनी चेंज है, रोड्स बने हैं, स्कूल्स की अपग्रेडेशन हुई है, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगे हैं। लेकिन ये सारा कुछ किस वजह से हुआ? पाकिस्तान मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट की वजह से, आपने जो वोट दिया उसकी वजह से। आपने इस इलेक्शन में सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि जो आपके वोट का हकदार है उसको आपने वोट दिया। इमरान खान ने KP में क्या किया आपके सामने है, वहां पे गवर्नमेंट नहीं चला सका और गवर्नमेंट नहीं उससे चल सके। जो बैंकों का वहां पे हाल है, जो उनके प्रोजेक्ट्स का वहां पे हाल हुआ, पूरे इंटरनेशनल मीडिया में बातें डिस्कस हो रही, आपके सामने सर सरदारी ने जो सिंध का हाल किया वो भी आपके सामने। लेकिन नवाज शरीफ को इस तरह की मगर बात की, वो इस बात की सजा है कि वो जब बात करता है दुश्मन की आंख में आंख डाल के बात करता है तो उनको वो बात जो है दोबारा नहीं। बाहर जितनी इंटरनेशनल ताकतें हैं, जितनी एजेंसी है, वो चाहती है कि पाकिस्तान तरक्की न करे, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन ना हो, इन बच्चों को रोजगार फराहम ना हो, इन बच्चों को छोटे कर्जे न मिले ताकि ये अपना कारोबार न शुरू कर सके। ये उनका इंटरेस्ट है पाकिस्तान में। नवाज शरीफ के खिलाफ आवाज बुलंद करता है, उसको सजाएं दी जाती है। जो नैब का ये केस आया है उसमें फैसला देखें आपके सामने है कि नवाज शरीफ नैब ने जो वजाहती बयान खुद दिया है उसमें उन्होंने कह दिया है कि करप्शन जो है वो साबित ही नहीं हो रही किसी वजह पर, ये साबित नहीं हो रही तो सजा किस बात की है? मरियम नवाज को उसके साथ बिलावल डाला मरियम उस वक्त इस भाई साहब की थी किसी कॉलेज की स्टूडेंट होगी उस वक्त, लेकिन उसको भी साथ साथ सजा दे दी। क्या उसके मियां को 1 साल की सजा दे, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ हो है। लेकिन मेरी गुजारिश है कि आज जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए आज यहाँ पर इकट्ठे हुए, मुझे उम्मीद है कि आप भरपूर जो है वो शहर में ताकत बढ़कर उड़ेंगे। इंशाअल्लाह जो है वो 25 जुलाई को आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर शेर शाम का कोहर लगाएंगे। अल्लाह ताला की साथ शेर को कामयाबी देगी और वो कामयाबी इस तरह दिलवानी है कि जितने जो है वो इंटरनेशनल इंटरेस्ट वाले लोग जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग को दबाना चाहते हैं उनको ये आवाज पहुंचे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग लोग जो है वो एक हकीकी जमात है, लोगों की नुमाइंदगी करती है और लोगों ने आज उस पर भरपूर इत्मीनान का इजहार किया। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ जो है इजाजत चाहता हूँ। एक बार फिर इस बात के साथ कि MNA की पर्ची पर चौधरी फकीर अहमद राय साहब को शेर के निशान पर मोहर लगाई, सूबाई समिति के उम्मीदवारों को शेर के निशान पर मोहर लगाई।
انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ قدر نوازی فرمائے گی. 25 جولائی کا جو سورج ہے وہ انشاءاللہ العزیز پاکستان مسلم لیگ نون کی فتح کا سورج ہے. بھورے والا میں آپ کے کینڈیڈیٹس کی فتح کا سورج ہے. اور بھورے والا میں ہر ووٹر کی ہر سپورٹر کی فتح کا دن ہے. اور انشاءاللہ العزیز یہی پاکستان کی ترقی کا ضامن ہوگا آپ کا ووٹ. میں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا ایک شعر کے ساتھ. ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو. ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو. تو لازم کے موتوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. بہت شکریہ. یہ تھے محترم چودھری محمد یوسف کسیریا صاحب. اب میں دعوت خطاب دوں گا. ان کی آمد سے میں ایک بات کرتا چلوں کہ کچھ مخالفین آج کل اپنے اسٹیجوں پر بےہودہ گفتگو کر رہے ہیں. تو ان کو میں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب ہم بولیں گے تو تمہاری دیواریں بھی خاموش ہو جائیں گی. تمہاری زبان تو کیا تمہارے بچے بھی سو جائیں گے جب ہماری زبان کھلے گی. یہ میرا اشارہ ہی بہت ہے ان کے لیے. اب میں دعوت خطاب دوں گا ہمارے عادل عزیز شخصیت شرافت کے بہتر جو بات کہتے ہیں ڈٹ جاتے ہیں, جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں. میری مراد امیدوار قومی اسمبلی جناب چودھری فقیر احمد علائی صاحب سے آپ کی بھرپور تعریف ہے کہ وہ اپنے خیالات سے بات. اللہ رب العزت ارحم الراحمین کے مبارک نام کے بعد میں تمام معزز محترم عہدیداران مرکزی امور قادران مہمان گرامی تاجر برادری کے معزز اراکین سب کو سلام پیش کرتا ہوں. مجھ سے پہلے تشریف لانے والے محترم مقرر حضرات انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو اس سے پہلی مسلم لیگ نون کی حکومت تھی جس کو میاں محمد نواز شریف صاحب لیڈ کر رہے تھے اوورآل پاکستان میں, اور ان کے بعد ان کے چھوٹے بھائی ان کے دستے راز میاں شہباز شریف اس جماعت کو لیڈ کر رہے تھے. ان کے کارنامے نمایاں آپ سب دوستوں کو بتائے. ان کو مزید دہرانے کی میں ضرورت محسوس نہیں کرتا. نہایت اختصار کے ساتھ ابتدائی سے میں یہ بات کہوں گا کہ جب ہم لوگ اس حال میں اس تقریب میں شمولیت کے لیے حاضر ہو رہے تھے تو معزز عہدیداران مرکزی امور قادران و دیگر احباب
انہوں نے جس محبت جس خلوص سے ہم سب کو خوش آمدید کہا، محبت کے پھول نشاور کیے، میں تہ دل سے ان معزز عہدیداران اور دیگر ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کی بہت بڑی نوازش ہے کہ آپ نے ہمیں اتنی عزت بخشی، اور جو ہی ہم ہار کے اندر آئے ہیں، ہاروں سے ہمیں لاد دیا گیا، مبارکبادیں ہمیں دی گئی، میں اس کے لیے بھی آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ سب سے بڑھ کر جس چیز نے مجھے بہت بڑا حوصلہ بخشا، وہ آپ صاحبان میں سے برادری وائز انجمن کے حوالے سے، مرکزی انجمن تاجران کے حوالے سے ہمیں اپنے تعاون کا جس طریقے سے یقین دلایا، میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں۔ میں اپنے رب کے حضور، اپنے اللہ کے حضور آپ کی محبت کی وجہ سے اپنا سر اور نیچے کرتا ہوں۔ میرے محترم دوستوں، ساتھیوں، کاروباری حضرات، انجمن کے ممبران، میں لمبی بات کرنے کی بجائے میں صرف یہی آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کے تعاون اور مہربانی سے اگر ہم کامیاب ہوتے ہیں، میں بطور MNA مسلم لیگ نون کی طرف سے جناب سردار خالد محمود ڈوگر صاحب، یہ پورے والا حلقہ جو ہے 230 یہاں سے MPA کے لیے، اور محمد یوسف سید صاحب اسی جماعت کی طرف سے گگو سے حلقہ 229 سے منتخب ہوتے ہیں۔ آپ ہمیں طاقت دیتے ہیں، آپ ہمیں بڑھاوا دیتے ہیں، تو ایک بات کا یقین کر لیں، یہ کبھی نہیں ہوگا، کم از کم اس ٹینیور میں جس میں آپ ہمیں طاقت دیتے ہیں، کہ میں کسی گورنمنٹ فنکشنریز میں نام لینے سے بھی گریز نہیں کرتا، چاہے وہ DPO ہو، RPO ہو، وہ DCO ہو، یا اس سے نہایت لیول کے لوگ ہوں، کہ وہ آئیں، میں وہاں موجود ہوں۔ آپ تاجر برادری بالخصوص اور میرے اس شہر کے باسی بالعموم، اگر وہ کسی دوست کی کسی بھی شکل میں دل آزاری کریں، تھریٹ کریں، تو بھائیو آپ کو بالکل میں کمزور انسان نظر آ رہا ہوں۔ آپ کے بات سننے سے پہلے ان کا گریبان ہوگا اور انشاءاللہ میرا ہاتھ ہوگا۔ کسی کی دل آزاری کرنا کسی کو ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، قانونی طریقے سے جو بھی بات ہوگی اس کا جواب بھی ہم قانونی طریقے سے دیں گے۔ اس کے لیے
بھرپور جدوجہد کریں گے. میں آپ کے ساتھ اور اپنے چھوٹے بھائیوں سردار صاحب محمود ڈوگر صاحب, محمد یوسف قصیریہ صاحب, ان کے ساتھ مل کے آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملاؤں گا. حقوق لینے مجھے آتے ہیں, بات کرنی الحمدللہ مجھے آتی ہے, چاہے کتنا بڑا کوئی عہدیدار ہو. آپ کی نمائندگی, آپ کے شہر کی نمائندگی بھرپور طریقے سے کروں گا. میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ 25 تاریخ کو اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے آپ مہربانی فرمائیں, مسلم لیگ نون کا جو شیر کا نشان ہے, MLA کے لیے بھی اور MPs کے لیے بھی اپنے اپنے حلقہ میں شیر کے نشان پہ مہر لگا کر, مہر ثبت کر کے ہمیں کامیاب کروائیں. انشاءاللہ آپ کو کسی لیول میں کبھی بھی مایوسی نہیں ہوگی. میں یہاں جب آیا ہوں ابھی حال میں, تو ایسے چہرے بھی مجھے نظر آئے کیونکہ میں اسی شہر میں پلا بڑا, یہی سروس کی اور خدمت بھی آپ لوگوں کی کی. میرا شعبہ بینکنگ سے تھا. بہت دوستوں کو, بہت ساتھیوں کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں. میں دل کی ادا گہرائیوں سے ان دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو باوجود اس بات کے عمر بھی بڑی ہو گئی, بیماری کی حالت بھی تھی. میری بات حاجی نور احمد بھٹی صاحب سے بھی ہے اور میری بات منظور احمد ملکہ صاحب عرف عام میں جنہیں ماضی ملکہ کہتے ہیں, ان کی طرف بھی ہے. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنی بیماری کی حالت میں وہ یہاں تشریف لائے, ہماری حوصلہ افزائی کی, ہمیں اپنی دوستوں کے ذریعے, اپنے ساتھیوں کے ذریعے, اپنے یاروں کے ذریعے اپنی محبت اور تعاون کا یقین دلایا. سب سے آخر میں میں پھر سے حاجی محمد عاشق صاحب, بھائی جمیل بھٹی صاحب, سگیر نامی صاحب, دیگر بہت ہی معزز محترم عہدیداران, انجمن خادم اور آپ سب طالب برادری کے جو دوست یہاں تشریف رکھتے ہیں, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پھر سے آپ سے تعاون کی اپیل ہے. بہت شکریہ. یہ تھے محترم جناب چودھری فقیر احمد فرہنگ صاحب. جیسے میں نے آپ کو تقریر سے ان کی پہلے کہا تھا کہ جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں. آپ نے ان کی تقریر سے بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے. تو اب میں بلا تاخیر صاحب سے خطاب دوں گا. شرافت کے بہتر, شرافت کے علمدار, گروپ لیڈر چودھری نذیر احمد رائی, گروپ کے لیڈر قائد جناب چودھری نذیر احمد رائی صاحب کو آپ کی بھرپور تالیوں میں کہ وہ آئے اور اپنے خیالات سے واضح. جناب چودھری نذیر احمد رائی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم میرے بڑے بھائی چودھری فقیر احمد صاحب,
امیدوار برائے قومی اسمبلی، اور میرے چھوٹے بھائی سردار خالد محمود ڈوگر صاحب امیدوار برائے صوبائی اسمبلی، اور مجھ سے چھوٹے لیکن خالد محمود صاحب سے بڑے جناب چودھری محمد یوسف کسیریہ صاحب امیدوار برائے صوبائی اسمبلی، حاجی محمد عاشق صاحب چیئرمین مرکزی انجمن تاجرہ، جناب محمد جمیل بھٹی صاحب مرکزی صدر مرکزی انجمن تاجرہ، جناب چودھری محمد سعید رامی صاحب سیکرٹری جنرل مرکزی انجمن تاجرہ، میرے بزرگ چاچا محمد اسلم صاحب جو ہمارے بھی چاچا ہیں اور بھولے والا کے بھی چاچا ہیں اور میاں نواز شریف کے بھی چاچا ہیں، چاچا محمد اسلم صاحب، اور میرے بھائی ملک شمشاد صاحب، اور میرے بھائی ملک محمد انور صاحب، جناب راوت نور محمد صاحب، حاجی عبدالغفار بھٹی صاحب، جناب میرے محترم دوستوں بزرگوں بھائیوں، انجمن تاجرہ سے تعلق رکھنے والے بھائیوں اور معززین شہر اور معززین تحصیل، السلام علیکم۔ میں نے کوئی بھی بات دہرانا نہیں ہے، میں نے سب سے پہلے مرکزی انجمن تاجرہ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ نے پاکستان مسلم لیگ کے امیدواروں کی حمایت میں یہ فنکشن منعقد کیا، بڑا خوبصورت فنکشن اور بڑے خوبصورت چہرے یہاں موجود ہیں، سب کو بدور کیا گیا، اور یہ شہر نہیں ہمارے تحصیل بھر سے آئے ہوئے ہمارے دوست بھی ہمارے شکریہ کے مشرق ہیں کہ آپ تمام تاجران نے، تمام شہریوں نے مل کر اپنے امیدواروں کی حمایت کے لیے دلایا۔ آپ کا یہ کام، آپ کا یہ کارنامہ ان امیدواروں کے لیے، اپنی مسلم لیگ کے لیے اور پورے پاکستان میں مسلم لیگ کے امیدواروں کے لیے ایک سنگین ثابت ہوگا کہ ہماری معززین شہر میں ہماری مرکزی تاجروں اور ان کی ذہنیتوں نے اپنے امیدواروں کے حق میں جو قراردادیں پاس کی، جو حمایت نے یقین دلایا، اور جو ان کی کامیابی کے لیے دعائیں کی، یقیناً ہمارے تمام بھائی سازش کے مستحق ہیں۔ مجھے جیسے جمیل بھٹی صاحب بات کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنے گھر میں اپنی برادری، بھٹی برادری کے معززین کو بلایا، پھر انجمن تاجرہ کے معززین کو بلایا، پھر شہریوں کے معزز بھائیوں کو بلایا، اور سب سے مشورہ کرنے کے بعد یہ اعلان کیا۔ تو جو اعلان مشورے کے بعد ہوتا ہے، مل جل کے اعلان کیا جاتا ہے، وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتری ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ان امیدواروں کو کامیاب و کامیاب کرے، آپ کی جماعت کے پاکستان بھر میں امیدواروں کو کامیاب و کامیاب کرے۔ اور میرے بزرگوں بھائیوں، میں صرف یہ بات میں نے لمبی کر لی، ایک بات کر کے میں اجازت چاہوں گا کہ باتوں کو دہرانا نہیں چاہیے کہ پاکستان مسلم لیگ کے قائد میاں محمد نواز شریف نے اور میاں محمد شہباز شریف نے ہمارے ساتھ مہربانی کی، میری سفارشات میں ان بھائیوں کو ٹکٹ دیا، اور میری سفارشات میں آپ تمام بھائیوں کی سفارشات پنہاں تھی، اور انہوں نے ہمارے محترم بھائی رانا طاہر کریم صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے۔ اور میرے بھائیوں، اگر میاں صاحب نے، قائدین نے ہم پہ اعتماد کیا، آپ پہ اعتماد کیا، آپ کے ساتھیوں کو ٹکٹ جاری کیے، تو اب ہمارا فرض یہ ہے اپنے حلقہ میں بھی اور پورے پاکستان میں بھی کہ اپنے
ان امیدواروں کو کامیاب کروا کے میاں محمد نواز شریف کی جھولی میں بھیجے، اور جب جتنا زیادہ آپ ووٹ بھیج دیں گے پورے پاکستان سے، پاکستان مسلم لیگ کے امیدوار کامیاب ہوں گے، تو آپ یقین جانیں کہ یہ فیصلے، یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، یہ سزائیں آپ کے ووٹ کے صدقے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے صدقے یہ سب خطوں خشاک میں رہ جائیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ وہ جماعت بن کے ابھرے گی کہ جو شاید اس سے پہلے نہ تھی۔ ایک شعر اپنے قائدین کی نظر بھی اور اپنے تمام بھائیوں کی نظر بھی کہ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ جو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ ایک اور شعر آپ کی خدمت میں پیش کروں، اپنے ان بھائیوں امیدواروں کی طرف سے اپنے بزرگوں کے لیے یہ شعر کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جان بے منظر مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جان بے منظر مگر، آپ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شکل میں کارواں بنا دیا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے امیدواروں کو کامیابی کامرانی سے نوازے اور آپ کی خوشیوں کو دوبارہ کرے۔ تو میرے بھائیوں، اب ہمیں ٹائم بہت تھوڑا ہے، ہمیں گلیوں، بازاروں، محلوں اور دیہات میں پھیلنا ہے تاکہ ہم اپنے بھائیوں کی کیمپین بھی کر سکیں، ان کی کامیابی کے لیے دعائیں بھی کر سکیں اور ان کا ساتھ بھی دے سکیں۔ انہی باتوں کے ساتھ میں پھر مرتبہ تاجران اور آپ کے تمام ساتھیوں میں شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے یہ خوبصورت محفل سجائی اور ان اپنے امیدواروں کی حمایت کا اعلان کیا۔ اور آخر میں انجمن تاجران، ان کی ذیلی تنظیمیں، معززین شہر اور ہمارے چھوٹے بڑے تمام بچے بھائی سب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میاں نواز شریف کا مان بڑھایا ہے اس فنکشن کو منعقد کر کے۔ میاں نواز شریف کا ساتھ دینے کا جو اعلان کیا ہے، یقیناً یہ بات ان ایوانوں تک جائے گی جہاں سے سازشیں ہو رہی ہیں، اور آپ کے ووٹ کے صدقے یہ سب سازشیں خطوں خشاک میں لگ جائیں۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ میں نے پہلے بھی گزارش کی، محترم محمد جمیل بھٹی صاحب جنہوں نے بات کی اور انہوں نے سب سے پہلے اپنی برادری کے حضرات کو بلا کے انہیں اعتماد میں لیا، پھر باقی برادریوں کو، انجمن ہائے کو، تمام شہریوں کو بلا کے انہیں اعتماد میں لیا۔ میں اپنی طرف سے بھٹی برادری کے محترم افراد کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور باقی تمام برادریاں، بورے والا تحصیل میں 56 برادریاں بستی ہیں، 56 برادریاں، تمام برادریوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مل کے اپنے امیدواروں کے لیے یہ فنکشن منعقد کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صلہ دے اور آپ کے دعاؤں سے اللہ تعالیٰ اپنے امیدواروں کو کامیاب کرو۔ یہ تھے محترم جناب چودھری وزیر احمد نواز صاحب۔ تو اسی دوران ایک اعلان سن لیجیے، ممبر تحصیل کونسل سیدہ بشرا بی بی نے چودھری فقیر احمد ارائی اور سردار خالد محمود ڈوگر صاحب اور یوسف کثیریہ کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے۔ تو اسی تقریب کے دوران جناب ہم سردار ظہور احمد ڈوگر صاحب، رضوان عابد اور عدنان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ آخر میں دعا کے لیے دعوت دوں گا محترم جناب علماء کونسل کے صوبائی نائب صدر حافظ ابو سفیان صاحب کو کہ وہ آئیں اور دعا کریں، جو کہ قادر بھی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين یا اللہ حضرت کی آفات پریشانیوں سے محفوظ فرما یا اللہ حاجی جمیل بھٹی صاحب نے جو محنت سے اور غابت سے یہ اتنا اچھا پروگرام سجایا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا اللہ ان کی محنت کی برکت سے یا اللہ یہ جو شرافت کی سیاست کے پیکر اور امین ہیں ان امیدواروں کی غیب سے یا اللہ کامیابی کے اسباب پیدا فرما یا اللہ یہ جو امیدواران ہیں یہ برے بالا میں بدتمیزی اور گالی کی سیاست کو دفن کرنے کے لیے میدان عمل میں آئے ہیں یا اللہ یہ صرف تیری بارگاہ میں ہم آزان اپیل کرتے ہیں یا اللہ مقابلے میں فرعون کا پیسہ ہے دجال کا پیسہ ہے یا اللہ اس کو غیب کے اسباب سے اللہ کی کامیابی کو ان کی کامیابی کے اسباب پیدا فرما یا اللہ ان کی کامیابی کے اسباب پیدا فرما یا اللہ سب بھائیوں کی دوستوں کی غیب سے حفاظت فرما یا اللہ 25 تاریخ کا سورج ان کی کامیابی کی نوید لے کر طلوع ہو یا اللہ حاجی جمیل بھٹی صاحب اور مرکزی انجمن تاجران ان سب کی یا اللہ محنت کو قبول فرما اور میں بھی انجمن تاجران کا ایک ادنا سا ممبر ہوں یا اللہ ہم سب ان کی کامیابی کے لیے دعا کر رہے ہیں اور شانہ بشانہ ہیں یا اللہ سب کی بات سب کی محنت کو قبول فرما اور میں صوبائی علماء کونسل پنجاب کے نائب صدر کی حیثیت سے اور مسلک دیوبند کے پورے بارہ میں ترجمان کی حیثیت سے ان کی بھرپور حمایت کا اعلان کرتا ہوں یا اللہ اس کو قبول فرما اور مسلک دیوبند سے وابستہ جتنے بھی افراد ہیں شہر میں دیہات سب ان کی کامیابی کے لیے دعا گوئے ہیں یا اللہ قبول فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین برحمتہ یا رب۔ میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ کھانا باہر نکالتے ہیں سب لوگ کا مظاہرہ کیجیے اور ایک اعلان انشاءاللہ بہت بڑا اعلان کل بھی ہوگا کامن میٹنگ میں جس میں کچھ عمران سردار خالد میں مدوگر اور چند صدیق کے محل کا اعلان کریں گے۔ میں دوستوں سے گزارش کروں گا جو مسلم لیگ کے عہدیداران اور ورکر ہیں کہ قائد محترم جمعے والے دن آ رہے ہیں ہم نے ان کے استقبال کے لیے